السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب و الفت قسط نمبر 28 کا حصہ اول۔ اگلا روز اشما کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ وہ کسی کام سے فارغ ہوتی ہی تھی کہ اکبر دوسرا کام اس کے سر ڈال دیتا تھا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ اکبر نے ٹھیک کہا تھا، اس نے اشما کو کورٹ کچہری جانا تو دور کی بات ہے، کسی وکیل سے بھی بات کرنے نہ دی تھی، کیونکہ ان سب کاموں کے لیے انسان کو فراغت اور پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ ڈیڈ؟ جی شہزادے؟ میں سوچ رہا ہوں آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آتے؟ مجھے کیوں بلا لیتے ہیں باہر؟ بس کچھ پرابلمز ہیں رومی۔ اس وقت اکبر اور رومان دونوں پارک میں تھے، بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اکبر اس سے روز ملنے آتا تھا، لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ رومی کو باہر بلوا لیتا تھا کہ رومان نے سوال کر لیا۔ اچھا، اور ایک بات بتائیں مجھے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رومان ہے؟ اکبر اس کی بات کو سن کر ششدر سا اسے دیکھے گیا۔ ہاں، میرے بھائی کا نام تھا رومان۔ مطلب شہزی چاچو کا نام رومان ہے؟ بچے کو تو یہی پتا تھا کہ شہزیب اکبر کا بھائی ہے، یعنی اس کا چچا۔ ہاں، شہزی کی طرح ہی میرا بھائی تھا رومان۔ مطلب آپ کے 2 بھائی ہیں؟ رومان نے منٹوں میں حساب کیا۔ میرے تو 2 بھائی اور نہیں ہیں۔ ساتھ ہی اس کو غم نے آ گھیرا اور وہ بینچ پر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ رومی، گر جاؤ گے۔ اور میرے 2 نہیں 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ اکبر نے اسے بتاتے ہوئے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا ڈیڈ، آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ اتنے سارے بھائی؟ ہاں بالکل، یہ سب آپ کے چاچو ہیں، اور ایک بات، آپ کے دادا بھی ہیں۔ دادا کیا ہوتا ہے ڈیڈ؟ مطلب جیسے موم کے ماما بابا نانا نانی ہیں، ویسے ہی ڈیڈ کے مما بابا دادا دادی ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کے ڈیڈ بھی ہیں؟ رومان تو ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ ہاں، آؤ میں تمہیں سب کی تصویریں دکھاؤں۔ اکبر نے رومان کو اپنی گود میں بٹھا کر تصویریں دکھانی شروع کی۔ واو! حسن صاحب کی تصویر آتے ہی رومان نے اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو کہا۔ ڈیڈ، دادا تو بالکل آپ جیسے دکھتے ہیں، یہ تو کوئی میجک ہو گیا۔ ہاں، اور آپ بھی تو میری طرح دکھتے ہیں۔ اسی طرح اکبر نے اپنی پوری فیملی سے ان کے چشم و چراغ کا تعارف کروایا۔ وہ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور ملنے کی خواہش بھی کر رہا تھا۔ خون کی کشش ایسی ہی ہوتی ہے، اپنے خونی رشتوں سے دور رہنا یا انہیں کسی پر فوقیت دینا خاصا مشکل کام ہے۔ ایشو، شہزیب نے تھک ہار کر آخرکار ایشال کو میسج کر ہی دیا تھا، اور وہ جو پہلے ہی اس کی یاد میں 8 آنسو بہا رہی تھی، اس نے فوراً جواب دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا ساتھ ہی، کیونکہ اس کی عزت رہ گئی تھی۔ شہزی نے پہلے اس سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ لڑکی ہو کر اگر وہ پہل کرتی تو بڑی ہی نامناسب سی بات ہو جاتی۔ ہاں شہزی، ایشال نے بغیر کسی طنز غصے کے اسے جواب دیا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ مجھے بھی۔ ایشو نے بھی برجستہ اس کی خواہش کی تائید کی۔ کیا کریں پھر، گھر پر ملنا ناممکن ہے، کہیں باہر ملتے ہیں، شہزی نے آئیڈیا دیا۔ ٹھیک ہے، جگہ اور وقت میں تمہیں بتاؤں گی موقع محل دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز جلدی۔ ہاں، ایشو نے حامی بھری اور موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ ایشال، ابھی ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ پھر سے ایشو کا موبائل رنگ ہوا اور شہزیب نے اسے اس کے پورے نام سے مخاطب کیا۔ ہاں شہزیب، ایشو نے بھی اسے پورا نام لے کر پکارا۔ آئی لو یو، 3 حرفی جملہ شہزی نے بھیج کر ایشال کی
پچھلے چند دن کی تکلیف اور تنہائی کو پل میں ختم کر دیا۔ می ٹو، اس نے بھی فوراً جواب دیا۔ پہلی بار ان کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی کہ وہ آپس میں لڑے نہیں۔ ان چند دن کی دوری نے دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت یاد کروا دی تھی۔ کچھ دن تو یوں ہی کشیدگی میں گزر گئے، لیکن یہ کشیدگی ہاسپٹل کی حد تک تھی۔ اشما انتظار کر رہی تھی کہ اکبر کوئی بھی کارروائی فیضان کے خلاف کرے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے، لیکن فی الحال اکبر نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ تو بس اشما کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ اشما اصل میں اس سے خلا کا نوٹس نہ بھیج دے۔ یوں دونوں اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ پہل کون کرتا ہے قانونی کارروائی میں۔ لیکن اب دل میں اشما نے بھی اس ہاسپٹل کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکبر کو اپنے طریقے سے مات دینے کے لیے کمر کس چکی تھی۔ جس دن اکبر کو کسی اور انسٹیٹیوٹ یا کسی سرجری یا اسپیشل کام کے لیے وہاں سے جانا ہوتا تو وہ دن اشما کا بہت اچھا گزرتا۔ پھر ایک روز ہوا یوں کہ اکبر نے خاص طور پر اس کے لیے ڈیوٹی سیٹ کی۔ وہ خود بھی چکر لگاتا تھا جہاں اشما ہوتی۔ یہ تو اکبر کو ہی پتہ ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا، لیکن ہاں، وہ اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہوتا تھا۔ آج اشما کو دیر ہو گئی تھی اور اکبر بلی کی طرح اس وارڈ کے بار بار چکر کاٹ رہا تھا جہاں اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اس نے اتنے میں مصروف دکھنے کے لیے وہاں موجود فائلز میں سے ایک اٹھا کر اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کرنا تو ناٹک چاہتا تھا، لیکن پھر پورے انہماک سے اس مریض کی میڈیکل ہسٹری پڑھنے لگا۔ وہ اشما کے طریقہ علاج سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اس نے بہت ہی اسمارٹ اور عمدہ قسم کے فیصلے کر کے اس مریض کا بہت زبردست علاج کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ وہیں مصروف تھا کہ اسے لگا کہ ایک خوشبوؤں کا جھونکا سا اس کے سامنے سے گزرا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ ایسی منہمک خوشبو لگا کر کون آ گیا ہے، لیکن اس خوشبو کا تعاقب کرنے پر اسے اس کا مالک وہیں دور ایک مریض کے بیڈ کے پاس کھڑا نظر آیا۔ اس کی پیٹھ تھی اکبر کی طرف، لیکن پیچھے سے ہی اس کے لباس کو دیکھ کر اکبر حیران ہوا کہ یہ اتنے شوخ رنگ کی لال فراک پہن کر کون آیا ہوا ہے۔ اوپر سے بال کھلے ہوئے شان سے کمر پر بکھرے تھے۔ ابھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ اس تک پہنچے، لیکن چند قدم کے فاصلے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہ اپنے پورے جلوے کے ساتھ پلٹ کر اپنی ساتھی ڈاکٹر ریحانہ سے باتیں کرنے لگی۔ اکبر کا تو منہ کھلا تھا اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ اشما تھی۔ سرخ لپسٹک لگائے مسکراتے لب، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل، بلو ڈرائی کیے ہوئے لمبے حسین بال، انگ رکھا اسٹائل کی سرخ کاٹن کی فراک میں مہکتا وجود۔ لگ رہا تھا اشما ہاسپٹل کام پر نہیں کسی پارٹی میں آئی ہے۔ اکبر سانس روکے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پھر ایک دم بات کرتے کرتے اشما کی مسکراتی نظریں اپنے شوہر پر پڑی تو اکبر نے فوراً خود کو سنبھالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ پھر ریحانہ سے بات کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر اسے دیکھنے لگا۔ آج اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، اور وہ تھی کہ بس مسکرائی ہی جا رہی تھی۔ اکبر اس کے برابر والے بیڈ پر لیٹے مریض کے پاس یوں ہی آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی بات سن سکے۔ ریحانہ اشما سے بول رہی تھی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے ڈاکٹر اشما؟ لگتا ہے آج تو آپ کا ارادہ مریضوں کا ہارٹ فیل کروانے کا ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اس کی بات پر اشما بے ساختہ کھلکھلائی اور بولی، اچھا ہے نا، ایک آدھ کا ہارٹ فیل ہوگا ذرا۔ یہ جو ویلے فری گھومتے رہتے ہیں ہمارے ہارٹ سرجن، انہیں بھی کوئی کام ملے گا کرنے کو۔
اشما جانتی تھی وہ سن رہا ہے، جبھی یہ جملے اس کے گوشت گزار کیے تھے۔ اکبر کے چہرے پر اس کی بات سن کر ناگواری آئی، جبکہ اس کے سامنے لیٹا مریض بڑی ہی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بدلتے رنگوں اور زاویوں کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، ایسے نہیں بولتے، ریحانہ نے اشما کو کہا، تو اشما نے سر جھٹک کر اسے کہا، صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ خیر یہ بتاؤ آج کوئی خاص دن ہے کیا جو اتنا تیار ہو کر آئی ہو؟ اکبر نے ریحانہ کی بات سنی تو فوراً اپنی یادداشت کو کھنگالنے لگا۔ برتھ ڈے تو نہیں ہے اس کی آج، نہ ہی ہماری اینیورسری، لیکن اگر اینیورسری ہوتی بھی تو یہ اس منحوس دن پر اتنا تیار تو نہ ہوتی۔ ابھی اکبر خود سے باتیں کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اشما نے خود ہی بتا دیا، لیکن وہ بات سن کر تو جیسے اکبر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اشما اپنی اس کاوش میں 100% کامیاب ہوئی تھی، اکبر کو جلانے کی کاوش۔ اصل میں میرا اور ڈاکٹر عمران کا پلان ہے، آج ہم ساتھ ڈنر پر جانے والے ہیں، تو سوچا ڈائریکٹ چلے جائیں گے یہاں سے ہی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ڈاکٹر ریحانہ کہ میری ڈیوٹی ذرا لمبی ہوتی ہے، تو گھر جا کر تیار ہو کر آنے کا ٹائم نہیں ملتا، بس اسی لیے۔ اشما اور ریحانہ تو اپنی باتیں کر کے اپنے کاموں میں لگ گئیں، لیکن اکبر، اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور لہو چھلکاتی آنکھیں اور غصے سے سرخ پڑتی کان کی لوئیں، بھچے ہوئے جبڑے دیکھ کر اس کے سامنے لیٹا مریض خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں اکبر غصے میں اسی کا گلا نہ دبا دے۔ ٹو بی کنٹینیو، AWW ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور سبسکرائب کر دیں بھائی جو لوگ انسبسکرائبڈ ہیں لیکن ناول کو پسند کر رہے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔